توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا سنانے والے جج کا تبادلہ۔ ہمایوں دلاور نے چیف جسٹس اسلام آباد سے تبادلے کی درخواست کی تھی۔ خط میں کہا تھا کہ توشاخانہ کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد میرے اور اہل خانہ کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں بھی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور کو OSD بنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان آئیں گے۔ شہباز شریف کا اعلان، کہا کہ نواز شریف واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے، نون لیگ کی انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے۔ اقامے پر کیا گیا فیصلہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں زمین پر سلایا گیا، تب یہ کہاں تھے؟ پینما میں شامل دیگر لوگوں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ دھاندلی کے بغیر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے۔ انتخابات 90 روز میں کرائے جائیں۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا، مردم شماری کو بھی متنازع قرار دیا۔ کہا کہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر الیکشن آگے نہیں جا سکتے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ مردم شماری نوٹیفائی کرنے سے الیکشن آگے نہیں جائیں گے۔ آئین واضح طور پر 90 دن میں انتخابات کا حکم دیتا ہے۔ 90 دن سے انتخابات آگے گئے تو بحرانی کیفیت پیدا ہوگی۔ آئین اور قوانین میں تبدیلی نگران حکومت کی ثوابدید نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کی توشاخانہ کیس میں سزا معطل ہوگی یا نہیں؟ معاملہ پیر تک لٹک گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل طبیعت خرابی کے باعث پیش نہ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ وکیل صحتیاب نہ ہوئے تو الیکشن کمیشن متبادل انتظام کرے۔ انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے التوا کی درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لفٹ خراب ہو گئی۔ وکیل لطیف خوسا سمیت دیگر وکلاء آدھے گھنٹے سے زائد وقت تک پھنسے رہے۔ ریسکیو ٹیم نے دروازہ کھول کر باہر نکالا۔ سپریم کورٹ بار کا واقعے پر اظہار تشویش، تحقیقات کا مطالبہ۔ بڑے بڑے بجلی بلز نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں۔ کراچی، راولپنڈی، ملتان، پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ اٹک، گجرانوالہ، ننکانہ صاحب، سرگودھا، چنیوٹ میں بھی مظاہرے۔ ساہیوال، رحیم یار خان، پاک پتن، جتوئی میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے۔ توشہ شریف میں پیر کو پہیہ جیم ہڑتال کی کال۔ سدنوتی سمیت آزاد کشمیر میں بھی مختلف مقامات پر احتجاج۔ شہریوں کا حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کی ملک بھر میں انتخابات جلد کرانے کی تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر سے نون لیگ کے وفد کی ملاقات۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا دورانیہ کم کرنے کی تجویز دی۔ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے جتنی جلدی ہو الیکشن ہونے چاہیے۔ احسن اقبال بولے انتخابی عمل شفاف ہونا چاہیے۔ ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع میسر ہوں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ہمارا کام الیکشن کمیشن کی مدد کرنا ہے۔ انتخابات کا عمل منصفانہ، شفاف اور صاف ہونا چاہیے۔ مختلف جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاست کی۔ جو 9 مئی کو ہوا وہ کسی بھی جماعت نے نہیں کیا۔ انتخابات کی تاریخ کون دے گا، صدر یا الیکشن کمیشن؟ وزارت قانون کو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا خط مل گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون مشاورت کے بعد خط کا جواب دے گی۔ صدر مملکت نے تاریخ پر مشاورت نہ کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رائے مانگی تھی۔ ڈالر کی مسلسل بلند پرواز، قیمت 301 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 78 پیسے مہنگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی، 100 انڈیکس میں 79 پوائنٹس کی کمی۔ اسلام آباد میں شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہونے والا مبینہ ڈاکو سڑک حادثے میں ہلاک۔ پولیس کے مطابق متاثرہ شہری نے گاڑی پر ملزمان کا تعاقب کیا۔ ملزمان نے فائرنگ کر کے ڈرائیور کو زخمی کیا۔ فائرنگ کرتے ہوئے ڈاکو سڑک کے ساتھ پتھر سے ٹکرا گئے۔ ایک ڈاکو ہلاک، 2 فرار۔
جنرل اسپتال لاہور میں ڈاکٹرز کے مبینہ غفلت سے ماں اور بچہ جاں بحق۔ ایم ایس جنرل اسپتال نے انکوائری کمیٹی بنا دی، 3 روز میں رپورٹ طلب۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ اسپتال انتظامیہ نے مریضہ کو داخل نہیں کیا، مریضہ اسپتال سے جاتے ہوئے بچے سمیت جان کی بازی ہار گئی۔ سرکاری عہدیداروں کے موبائل ہیک کرنے کی کوشش ناکام، سیکیورٹی اداروں نے حساس معلومات کے حصول کی کوشش بے نقاب کر دی۔ افسران کو واٹس ایپ استعمال کے دوران احتیاط کی ہدایت، کہا کہ لنک بھیج کر موبائل ہیکنگ کی کوشش ہوئی، ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری کو پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ آرمی چیف سے ہارورڈ یونیورسٹی کے 38 طلبہ کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے کردار پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف کا مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور جغرافیائی صورتحال بدلنے پر بھی تبادلہ خیال۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، امریکی سفیر کی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے حمایت کا اظہار۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کی مدد نگران حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جمہوری طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا آئینی تسلسل برقرار رکھیں گے۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے کردار کو سراہا۔ لاہور، فیصل آباد، سرگودا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار۔ کہوٹہ، شیخوپورہ، چنیوٹ، خوشاب میں بھی بادل برسے۔ آزاد کشمیر میں بھمبر میں موسلادھار بارش، محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ دریا ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار، کیروڑ پکا میں ہزاروں ایکڑ فصلیں اور متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ جلال پور پیروالا میں ریڈ الرٹ جاری، 100 سے زائد بستیاں زیر آب آنے کا خطرہ۔ وہاڑی میں 13 مقامات پر ریسکیو آپریشن۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سلیمان کی اور گنڈا سنگھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، دریا سندھ میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہونے لگا۔ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اہلیہ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی جمع کرا دیا، کہا کہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے، دوران قید ان کا وزن بھی کم ہوا۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے 9 مئی کے مقدمے میں اٹک جیل میں تفتیش، ذرائع کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے 1 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ کمیشن نے حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کی تیاری شروع کر دی۔ ترجمان کے مطابق دونوں کام ایک ساتھ مکمل ہوں گے۔ یہ تاثر درست نہیں کہ پہلے حلقہ بندیوں کی اشاعت ہوگی اور اس کے بعد انتخابی فہرستوں کی تجدید کی جائے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، مشترکہ مفادات کونسل میں کہا تھا کہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو، نشستوں میں تبدیلی نہیں ہونی تھی، اس لیے مردم شماری کی منظوری دی۔ آئین نہیں، الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی۔ آئین میں 3 جگہ لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ عام انتخابات کے لیے آئین قانون سے برتر ہے۔ احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی نیب اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج، سپریم کورٹ کا نیب پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، احد چیمہ 3 سال جیل میں رہے، اب نیب کہتا ہے کہ کیس نہیں بنتا، جیل میں گزارے 3 سال کا مداوع کون کرے گا؟ سالوں تک قید رکھنے کے بعد بھی نیب کہتا ہے کہ تحقیقات میں کچھ نہیں ملا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے، ملزم کو اتنے سال قید میں رہ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا صارفہ کیس میں مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت نے ایف آئی اے کی استدعا منظور کر لی۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہونے پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کوئٹہ پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگران وزیر اعظم سے نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان کی ملاقات، بلوچستان کی انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں اور انفراسٹرکچر پر بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں۔
مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی تعلقات کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ماحولیات، تجارت اور خواتین کو با اختیار بنانے پر بھی تبادلہ خیال۔ کراچی میں آٹا ملک بھر میں سب سے زیادہ مہنگا، 20 کلو آٹے کا تھیلا 3200 روپے کا ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں قیمت 2900 روپے، لاہور میں 20 کلو آٹا 2750 روپے میں دستیاب۔ ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد اور سیالکوٹ میں بھی قیمت 2700 سے زائد۔ پشاور میں 20 کلو کا تھیلا 2750، کوئٹہ میں 2900 روپے کا ہو گیا۔ آٹا، چینی، چاول، انڈے سمیت 22 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ ملک بھر میں مہنگائی کی شرح 25% سے زائد ریکارڈ۔ ادارہ برائے شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران پیاز، سرخ مرچ، نمک، چائے کی پتی، بریڈ اور چکن کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ 12 اشیاء سستی، 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ڈالر نیچے نہیں آئے گا، کسی کو ملکی حالات کا احساس نہیں، تنخواہوں سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں۔ سیاست دانوں، اسٹیبلشمنٹ اور سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ سیاسی قیادت کے پاس آخری موقع ہے، ورنہ نتائج کے سب ذمہ دار ہوں گے۔ وسیع اصلاحات کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی نیار بخاری نے کہا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھی۔ صدر کو بل ملے تو اسے 10 دن میں منظوری دینا ہوتی ہے، 10 دن میں رائے نہ دی تو پارلیمنٹ کو واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے منظور ہونے کا تصور نہیں، بل واپس جانے کے بعد مشترکہ اجلاس میں جائے گا، مشترکہ اجلاس میں بل منظور ہو جائے تو واپس صدر کو جائے گا، دوبارہ بل ملنے کے بعد صدر 10 دن میں رائے نہ دے تو قانون بن جائے گا۔ کراچی کے علاقے احسن آباد میں کے الیکٹرک عملے پر تشدد کا مقدمہ درج۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس سلوی نے کہا کہ بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر تشدد اور اشتعال سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ بجلی کے نرخ کے تعین کا اختیار نیپرا اور وزارت توانائی کے پاس ہے۔ بل ادا نہ کرنا مسئلے کا حل نہیں، جیسے پیٹرول کی ادائیگی کی جاتی ہے ویسے ہی بجلی بل دینا ہوگا۔ بجلی کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، رواں ماہ 100 یونٹ تک استعمال پر 2200 روپے چارج کیے جائیں گے۔ 700 یونٹ سے اوپر استعمال پر بجلی فی یونٹ 65 روپے میں پڑے گی۔ 100 سے زائد اور 200 سے کم استعمال پر 32 روپے فی یونٹ چارج ہوں گے۔ 201 سے 300 یونٹ پر 37 روپے ٹیرف ہوگا۔ 301 سے 400 یونٹ والے صارفین کو 43 روپے ٹیرف دینا ہوگا۔ 501 یونٹ سے 600 یونٹ استعمال پر فی یونٹ بل 49 روپے ہوگا۔ 600 سے 700 یونٹ والے پر فی یونٹ تقریباً 52 روپے کے حساب سے پڑے گا۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ سراج الحق نے کہا کہ بجلی بلوں میں درجن بھر ٹیکسز کو ختم کیا جائے، صارفین جتنے یونٹ خرچ کرتے ہیں اتنا بل وصول کیا جائے۔ جماعت اسلامی کا 1 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کا انسداد دہشت گردی فنڈز کے آڈٹ کے لیے وفاقی حکومت کو خط، کہا کہ شہباز شریف نے 415 ارب روپے کا اسپیشل آڈٹ کرانے کا کہا تھا، تحقیقات کریں اب تک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں کتنے پیسے ملے، آڈٹ ٹیم وصول شدہ رقم کے اخراجات کے اثرات کی کھوج لگائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے وکیل آمنے سامنے۔ معاون وکیل نے کہا کہ امجد پرویز بیمار ہیں، سماعت ملتوی کی جائے۔ لطیف کھوسا بولے ڈرپ لگا کر سپریم کورٹ پیش ہوا تھا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے جو ٹرائل کورٹ نے کیا۔ لطیف کھوسا نے کہا کہ اس کیس میں تو نوٹس کی بھی ضرورت نہیں، عدالت نے جو کرنا ہے کر لے، میں اس کیس میں نہیں آؤں گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا نیب پر اظہار برہمی۔ جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا مشرف نے سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب بنایا تھا جسے نیب خود ثابت کر رہا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بولے نیب میں پروسیکیوٹر رہا، سسٹم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ نیب میں بلو، یلو اور ڈارک روم بنائے گئے ہیں جن کا مقصد صرف سیاست ہے۔ ججز نے مزید کہا نیب قانون کو بے رحمی سے استعمال کیا گیا، نیب قانون کا مذموم مقاصد کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے۔
تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے پیر فدا محمد پرویز خٹک کے ساتھی بن گئے. پشاور سے منتخب سابق رکن اسمبلی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شامل. کراچی سمیت سندھ بھر میں بچوں کی ویکسینیشن نہ کرانے پر والدین کو قید اور جرمانہ ہوگا. گورنر سندھ نے سندھ امیونائزیشن اینڈ ایپیڈیمک کنٹرول بل پر دستخط کر دیے. بچوں کو ویکسین نہ لگوانے والے والدین کو 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سروسز اسپتال لاہور کا دورہ. ایکس رے روم کی حالت اور نرسنگ کاؤنٹر پر اے سی انسٹالیشن بہتر بنانے کا حکم. ایکس رے روم میں پرانے آلات دیکھ کر اظہار برہمی. محسن نقوی تھانہ سمن آباد بھی گئے. انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا دورہ کیا. لوئر دیپ میں شیر کا بچہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. ملزم گرفتار. محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق شیر کے بچے کی عمر 3 سے 4 ماہ ہے. سوات کی چڑیا گھر میں رکھا جائے گا.